اندازہ لگا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں. کئی دفعہ آپ نے سنا ہے یہ واقعہ. ایک دوست آتا ہے باہر سے, تو اس کے آنے سے پہلے آپ نے فرمایا کہ اس محفل میں اب ایک آدمی آئے گا, اور وہ آدمی آئے گا تو وہ آدمی جنتی ہوگا. تو وہ آدمی آیا اور آ کر بیٹھ گیا, وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اسی طرح وہ آدمی آیا, وہاں اس نے وضو کیا, اس کی داڑھی سے داڑھی کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور محفل لگی ہوئی تھی, تو وہ وہاں آ کر بیٹھ گیا. پھر مجلس برخاست ہو گئی. تیسرے دن پھر آیا, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس مجلس میں کوئی شخص آئے گا, وہ شخص کوئی عام شخص نہیں ہوگا بلکہ وہ جنتی ہوگا. جیتے جی جنت کی بشارت مسلسل 3 دن اللہ کے رسول نے دی ہے, اور اس حالت میں دی ہے کہ آپ کو پتہ تو نہیں ہوتا تھا, دیکھ تو نہیں ہو رہے تھے اب کوئی آدمی آئے گا. پہلے ہی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئے گا. واج کے ذریعے آپ کو پتہ چل رہا تھا, کوئی بتا رہا تھا کہ آپ ایک ایسے شخص سے ملنے والے ہیں. جب 3 دن اس طرح کے گزرے تو جس طرح آپ کے دل میں اب حسرت پیدا ہو رہی ہے, سب کے دل میں حسرت پیدا ہوئی ہے. دیکھا جائے یہ کرتا کیا ہے. نمازیں تو ہماری طرح پڑھتا ہے, روزے بھی ہماری طرح رکھتا ہے, کوئی غیر معمولی صدقہ و خیرات بھی اس میں ہم سے زیادہ تو مختلف و منفرد نہیں ہے. تو ایک صحابی رسول اس کے گھر جا کر ٹھہرا تاکہ اس کی رات کی, اس کی خلوت کی زندگی کی, اس کی تنہائی کی زندگی کو دیکھے کہ کیا کرتا ہے یہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اس کو یہ بشارت دی. تو وہ 3 دن حضرات ٹھہرا رہا, لیکن اس نے جس طرح دن کو کوئی غیر معمولی چیز اس میں نہیں دیکھی تھی, اسی طرح اس نے رات کو بھی کوئی غیر معمولی چیز اس میں نہیں دیکھی. اسی طرح کی آپ نماز جس طرح ہم پڑھتے ہیں اسی طرح کے اٹھنا بیٹھنا کھانا اور پینا, اور پھر اس نے اجازت لی اور پھر آنے کا مقصد اور رہنے کا مقصد بھی اس کو بتا دیا. پہلے کوئی عذر کیا تھا تاکہ میں یہاں رہ لوں, تو اس دن بتایا تھا بابا, اور دوسرا کوئی عذر نہیں تھا, میں تو اس لیے آیا تھا کہ 3 دن مسلسل اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے جو جنتی ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کس بنیاد پر اللہ کے رسول کی اس بشارت کے مستحق ہوئے ہیں. تو اس نے کہا بھائی جان میری تو یہی زندگی ہے جو آپ کے سامنے ہے, اس سے چھپ کر, اس سے ہٹ کر میں کوئی نیکی کوئی عبادت نہیں کرتا, بس یہی رات اور یہی دن, 3 دن آپ نے رہ کے دیکھ لیا ہے, میری زندگی تو یہی ہے. تو اس نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے یار. لیکن وہ جانے لگے, جب وہ یوں سمجھے کہ مسجد کے دروازے تک گئے تو اس حضرت صاحب نے, میرا خیال ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام ہے, ان کو واپس بلایا, اور واپس بلا کر ان سے کہا ہاں آپ نے بڑا اہتمام کے ساتھ یہ تحقیق فرمائی ہے, تو آؤ میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. اور وہ بات یہ ہے کہ کوئی رات ایسی نہیں گزرتی, کوئی رات بھی ایسی نہیں گزرتی جب میں سونے سے پہلے اپنے دل کو ہر قسم کے بغض, اناد اور کینے سے پاک نہ کروں. جی, یہ جب تک میں دل کو صاف نہ کر لوں, کسی نے دل دکھایا ہے, کسی نے گالی دی ہے, کسی نے حق مارا ہے, کسی نے تہمت لگائی ہے جی, تو جب تک میں صاف نہ کر لوں اس وقت تک میں سوتا نہیں. اس نے کہا یہی تو وہ بات ہے جو ہم سے نہیں ہو پاتی. تو میرے عزیز دوستو, دل کی پاکیزگی بہت ضروری. من اتی اللہ بقلب سلیم, کون اللہ کے پاس صحیح سالم دل لے کر آتا ہے, پاکیزہ دل لے کر آتا ہے, تو اللہ کے فرشتے تتوفاہم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم, جب وہ آتے ہیں تو آ کر اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کیفیت نصیب کرے, جب وہ فرشتے آئیں گے تو وہ آ کر آپ کو کیا کہیں گے, السلام علیکم. جس طرح دوست کسی مجلس میں آ کر السلام علیکم, ان کو السلام علیکم کہیں گے. ان کو اس طرح پکڑیں گے جس طرح کوئی گھات میں بیٹھا ہوا سپاہی تھا اور زہر ہو گیا اور اس کو آ کر اس سے پکڑ. دہشت کا عالم ہوگا, خوف کا عالم ہوگا, اور انسان تڑپ رہا ہوگا. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو سلام علیکم ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون, پھر کہا جائے گا جاؤ داخل ہو جاؤ جنت میں, اس سبب سے کہ جو عمل تم کرتے تھے اللہ کو تمہارا یہ عمل اور تمہاری یہ پاکیزگی پسند آئی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے انعام میں تمہیں جنت عطا کی. تو میرے عزیز دوستو, اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی پاکیزگی بھی عطا کرے, عقیدے کی پاکیزگی بھی عطا کرے, کردار کی پاکیزگی بھی عطا کرے,
قد افلح من، قرآن میں آتا ہے کہ فلاح وہی پا گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر۔ اللہم صلی علی سیدنا